السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک اور ایسے پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دوسرے صحابہ کی طرح اسلام کی خاطر بہت تکالیف برداشت کی۔ انہیں اس قدر مارا جاتا کہ حواس کھو بیٹھتے اور کچھ سمجھ نہ پاتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان بہادر صحابی کا نام ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کنیت ابو عمر تھی۔ یہ ظاہری صورت کے اعتبار سے سیاہ فام حبشی تھے اور طفیل بن عبداللہ کے غلام تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اخیافی بھائی یعنی والدہ کی طرف سے بھائی تھے۔ تو بچوں، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں پناہ گزین بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر غلام ہونے کی وجہ سے سخت مصائب اور اذیتیں انہیں پہنچائی گئیں، لیکن یہ ایمان پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غلامی سے نجات دلائی۔ ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو حضرت عامر بن فہیرہ سارا دن مکہ کی چراگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چراتے اور شام کو غار کے پاس لے آتے اور بکریوں کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جاتا۔ پھر حضرت ابوبکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عموماً رات کو ہی غار میں حاضر ہو جایا کرتے تھے اور مکہ کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے تھے، وہ صبح کے وقت بکریوں کو انہی کے قدموں کے نشان پر واپس لے جاتے تاکہ مشرکین کو شبہ نہ ہو۔ پھر جب یہ مختصر اور مبارک قافلہ غار ثور سے آگے بڑھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ پہنچ کر وہ حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے اور حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی بنائے گئے۔ شروع میں جن صحابہ کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تھی ان میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ اس قدر بیمار پڑ گئے کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی، تو اس وقت بیماری کی حالت میں اپنے اشعار میں کہتے کہ میں نے موت سے پہلے ہی اس کا مزہ چکھ لیا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین کرام کی بیماری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، تو مدینہ کو مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے پسندیدہ بنا اور اس کو بیماریوں سے پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بستر مرض سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزیز بچوں، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر اور احد میں شریک تھے۔ ہجرت کے چوتھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 70 قراء حضرات کو مشرکین بئر معونہ کی تبلیغ پر مامور فرمایا تو حضرت عامر بھی ان قراء میں شامل تھے۔ پھر قبائل زکوان وغیرہ نے غداری کے ساتھ اس جماعت کو شہید کر دیا۔ صرف عمر بن امیہ زمری زندہ گرفتار ہوئے تو عامر بن طفیل نے ایک لاش کی طرف اشارہ کر کے ان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولے، یہ عامر بن فہیرہ ہیں۔ اس نے کہا، میں نے اسے دیکھا کہ مقتول ہونے کے بعد یہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے،
یہاں تک کہ زمین و آسمان کے درمیان معلق نظر آئے، پھر زمین پر رکھ دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جبار بن سلمہ کا نیزہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ سے پار ہوا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا فزت واللہ، یعنی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لاش تڑپ کر آسمان کی طرف بلند ہوئی، فرشتوں نے تکفین کی اور یقیناً روح اقدس کے لیے اعلیٰ علیین کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے۔ جبار بن سلمہ کو اس کرشمہ نے بہت متاثر کیا تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی ان کا قاتل ان کی شہادت اور عزت و مرتبہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، آمین۔